ایک بچی نے پوچھا کہ گانے کی طرز پر نعت پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اس کو مسئلے کو سمجھ لیں کہ طرز فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں ہوتی۔ اگر گانے کے ساتھ ملی تو اس وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بری ہو گئی، فرض کر لیں تو پھر نعت کے ساتھ ملے تو اچھی ہو جانی چاہیے۔ اچھا پھر یہ بات کہتے ہیں لوگ کہ نہیں، ہم جب نعت اس طرح کی سنتے ہیں تو ہمارا ذہن گانوں کی طرف جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں نعت خان کا قصور ہے یا خود آپ کا قصور ہے؟ آپ نے گانے سنے کیوں تھے کہ اگر وہ پڑھ رہا ہے تو آپ کا ذہن اس طرف جا رہا ہے؟ تو قصور تو آپ کا ہوا، قصور آپ کریں اور نعت خان احتیاط کریں۔ اس کے باوجود میں یہ گزارش کروں گا ان باتوں کے کہنے کے کہ نعت خان ماشاءاللہ نئی نئی طرزیں بنا سکتے ہیں، ان کو اس کا ملکہ حاصل ہوتا ہے، یہ کسی سے بنوا سکتے ہیں، تو حتی الامکان کوشش کریں کہ مشہور کم از کم گانوں کی طرز پر نعتیں نہ پڑھیں، کیونکہ بہرحال ماحول ایسا ہی ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں گانے یا کبھی ماضی میں سنے ہوتے ہیں، تو پھر وہ نعت سنتے سنتے گانوں کی طرف دھیان چلا جاتا ہے اور یہ غیر مناسب ہے۔ لیکن میں اس کو صرف اتنا کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ گانوں کی طرز پہ پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی وہ فعل ہوتا ہے کہ جو شریعت کی نگاہوں میں گناہ نہیں ہوتا، لیکن شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے، تو لہٰذا بہتر یہ نہیں ہے کہ مشہور گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھی جائیں۔ یہ خواہ انتقال ذہن گانوں کی طرف چلا جاتا ہے، اگرچہ جس کا ذہن جا رہا ہے قصور اسی کا تھا، لیکن نعت خان مہربانی کریں اور خود اپنی نئی طرزیں بنا لیں ایسی کہ جس انتقال ذہن یا ذہن کی منتقلی گانوں کی طرف نہ ہو، یہ سب سے افضل اور اعلیٰ صورت ہے۔ لیکن فرض کر لیں اگر کوئی نعت خان پڑھتا ہے تو یہ معاذاللہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کا حکم ہو سکتا ہے، وہ گناہگار نہیں ہے۔ اس کو طعنہ زنی کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کی غیبت چغلی کرنا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ وہ مکروہ تنزیہی فعل کر رہا تھا جو گناہ نہیں، اور ہم غیبت کر کے طعنہ زنی کر کے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ وہ زیادہ قصوروار ہے یا یہ ڈڑوشیار زیادہ قصوروار ہے؟ تو بعض اوقات انسان کو خود احساس نہیں ہوتا، وہ دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً اپنے آپ کو وہ گناہگار کر رہا ہوتا ہے۔ اور میں بہت ہی مشہور نعت خانوں کو جانتا ہوں کہ شاید کوئی ایسا ہوگا چند ایک کے علاوہ کہ جس نے کسی مشہور گانے کی طرز پر نعتیں نہ پڑھی ہوں، یا مطلقاً گانوں کی طرز پہ نعتیں نہ پڑھی ہوں، پڑھ ہی لیتے ہیں، اور وہ بعض اوقات سامنے والوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی سمجھ میں آتا۔ تو بہرحال یہ چیزیں زیادہ شدت کے ساتھ ان کو نہ لیا جائے، پیار محبت سے ادب احترام سے نعت خان کو سمجھا دیا جائے، اگر کوئی ایسا پڑھ بھی رہا ہے کہ آپ اس کو طرز کو چینج کر لیں، بس اتنا ہونا چاہیے، سے زیادہ نہیں۔ ایک بہن نے یہ باہر سے کال کی تھی، یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ باہر کے ملکوں میں چونکہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر یوز کرنے کی تو اجازت نہیں ہوتی، ان کے گھروں میں گھڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں اذان کا ٹائم سیٹ کر لیتے ہیں، یا بعضوں نے ریڈیو سسٹم کیا ہوتا ہے کہ مسجد کی اذان گھر میں بھی سنائی دیتی ہے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ مختلف قسم کی اذانیں کیوں ٹی وی کی بھی ہو رہی ہے، ٹی وی پہ اور کسی چینل پر آ رہی ہے، یا گھڑی کے اندر اذان شروع ہو گئی اور ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہم قرآن کو روک کر ان اذانوں کا جواب دیں یا ان اذانوں کو غور سے سنیں، کیا کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لائیو ہوتی ہے اذان، جو براہ راست مؤذن کی آواز آپ کے کانوں تک آ رہی ہے، اسی کا ادب اور احترام کرنے کا حکم بھی ہے، اور اس کا اگر جواب دینا چاہیں تو مستحب ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا چاہیے، لازم ہے، لازم نہیں ہے، یہ مستحب ہوتا ہے، ایک قولی جواب۔ اگر آپ دیں تو بہت اچھا ہے، نہ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں اس کا فعلی یا عملی جواب دینا واجب ہے، اور عملی جواب کا مطلب ہے کہ آپ جماعت، اگر مرد ہیں تو جماعت کے لیے مسجد میں آئیں جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر گھڑی کی اذان ہے وہ حقیقتاً مطلب کہ ریکارڈڈ اذان ہے جس کے ادب اور احترام کا اتنا حکم نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے بہتر ہے کہ آپ سن لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ سنیں تو آپ اس گھڑی کو بند کر کے اپنے قرآن پاک کی تلاوت کو جاری رکھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔